علي السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له رقيتك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيني فغطيته به وصرت أنظر إليه فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة ترامي وكمالي فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخوك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة خديعة عمي رسول الله فقلت نعم ما هو معك ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي
وصاحبا لوائي قد أذنت له فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك ورحمتك واجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك ورحمتك واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الريب وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معه سادسا؟ فقال نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخص بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا ملكا يسري إلا لأجل أجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فتقول جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبيه إن
الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمعا من شيعتنا ومحبينا وفي مهموم إلا وفرج الله عما ولا مغموم إلا وكشف الله عما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارك توعا وتمتعه فيها جميلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم عليك اللهم صل وسلم على ابراهيم يا جماعة الاسلام يا عبد الله قال يا أحسن الصراط والمسلمين والمسلمين لقد كتابنا وتبعنا عنهم قالهم وقتهم سيدنا الأولاد الهدي والله وما لهذا الكبير هذا من بطل. محمد والی محمد صلوات محمد والی محمد صلوات
حضرات مل جل کے درود بھیجیے عظمت آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا فرمائیں دستے دعا اٹھانا مقدر کی بات ہے. دستے دعا اٹھانا مقدر کی بات ہے. دستے دعا اٹھانا مقدر کی بات ہے. فرش عذاب پہ آنا مقدر کی بات ہے. فرش عذاب پہ آنا مقدر کی بات ہے. اور کرب و بلا گیا تھا میں غربت کے باوجود. کرب و بلا گیا تھا میں غربت کے باوجود. شبیر کا بلانا مقدر کی بات ہے. شبیر کا بلانا مقدر کی بات ہے. مل جل کے درود بھیجیے عظمت آل محمد. چار مسئلے اور پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. سرے فرش عزا سرور کے ماتمدار بیٹھے ہیں. سرے فرش عزا سرور کے ماتمدار بیٹھے ہیں. سرے فرش عزا سرور کے ماتمدار بیٹھے ہیں. یہاں تو سب غلام حیدر کرار بیٹھے ہیں. یہاں تو سب غلام حیدر کرار بیٹھے ہیں. عزا کے فرش کی زینت علی کا ذکر ہے عارف. عزا کے فرش کی زینت علی کا ذکر ہے عارف. جسے سننا نہیں ہے وہ یہاں بیکار بیٹھے ہیں. جسے سننا نہیں ہے وہ یہاں بیکار بیٹھے ہیں. مل جل کے درود بھیجیے عظمت آل مجلس کی خواہش ہے. ایک مطلب چند شعر اور پیش کرتا ہوں. اس سے بہتر آواز میں درود بھیجیے عظمت آل محمد. باب الحوائج جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے ایک مطلب چند شعر پیش کرتا ہوں. گونجی مقتل میں جو حل من
کی صدا سب سے الگ گونجی مقتل میں جو حلمن کی صدا سب سے الگ. ارے شیخ کی نصرت کے لیے اصغر چلا سب سے الگ. شیخ کی نصرت کے لیے اصغر چلا سب سے الگ. اور خود کو جھولے سے گرا کر کہہ رہا تھا بے زباں. خود کو جھولے سے گرا کر کہہ رہا تھا بے زباں. ارے دین کو کام آئے گا میرا گلا سب سے الگ. دین کو کام آئے گا میرا گلا سب سے الگ. تھا گلے پر کند خنجر اور سجدے میں حسین. تھا گلے پر کند خنجر اور سجدے میں حسین. ارے آخری سجدہ خدا کو یوں ہوا سب سے الگ. آخری سجدہ خدا کو یوں ہوا سب سے الگ. اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کون کرتا ہے بھتیجی کے لیے شان فدا. کون کرتا ہے بھتیجی کے لیے شان فدا. ہے زمانے میں سکینہ کا چچا سب سے الگ. ہے زمانے میں سکینہ کا چچا سب سے الگ. عاشق غم خاک شفا سینے پہ ماتم کے نشان. عاشق غم خاک شفا سینے پہ ماتم کے نشان. ارے دیں گی عارف فاطمہ اس کی جزا سب سے الگ. دیں گی عارف فاطمہ سب سے اس کی جزا سب سے الگ. حضرات گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالم نام مولانا حسن امام صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ وہ آئیں حضور منبر ہوں اور ذکر اہل بیت سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے بلند آواز میں درود بھیجیے عظمت عالم مائک بہت پر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. بھائی میں نے بلند ترین کہا فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين والعنة الله على أعدائهم أجمعين
من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر الدعوة ولا ذلك. اللهم لعن الصحابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء حصينا في إمام مبين. صلوات پڑھ دے محمد. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے تمام شے جسے بھی شے کر لے جو بھی شے ہے سب جو ہے وہ امام کے اختیار میں. امام کے یوں اس کا مثال وہی ہے جس طریقے سے ہاتھ میں پیسہ ہو ہے نا ڈالر وغیرہ ہو مٹھی بند کر لیا سب اس کے ہاتھ میں ہے نا بند کر لیا نا پورا ہاتھ میں. اسی طریقے سے پوری کائنات دنیا میں جو شے ہے وہ امام کے اختیار میں ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جس امام کی شہادت کی شب ہے ان کا ایک فرزند وقت کے امام زمانہ علیہ السلام پردے غیب میں موجود ہے. اور پروردگار نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ تمام چیزیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب جو ہے پروردگار نے جو خلق کیا ہے وہ محمد کے صدقے میں ہے. زمین محمد کے صدقے میں, آسمان کا شامیانہ محمد کے صدقے میں, چاند محمد کے صدقے میں, سورج محمد کے صدقے میں, ستارہ محمد کے صدقے میں, سمندر محمد کے صدقے میں ہے نا, حیوان ریگزان تمام درخت شجر سب جو ہے کیا ہے محمد کے صدقے میں ہے. سب پروردگار نے خلق کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں پروردگار نے خلق کیا محمد کے صدقے میں. محمد کی وجہ سے یہ سب چیزیں جو ہے باقی ہیں. اور پروردگار نے جو معجزہ دیا ہے تمام انبیاء کو معجزہ دے کر بھیجا نا. جناب موسیٰ کو بھی عصا کا معجزہ دے کر بھیجا لیکن جب تک تھے تبھی تک معجزہ تھا, گئے تو معجزہ گیا ہے نا. جناب عیسیٰ کو بھی جو ہے حکمت کا جیسا زور تھا اسی حساب سے معجزہ دے کر بھیجا. اور پیغمبر اکرم کو جو ہے جو معجزہ دے کر بھیجا تو بہرحال اس دور میں جو فصاحت بلاغت کا مسئلہ تھا وہ اور طاقت کا مسئلہ تھا تو قرآن اور تلوار کی جگہ پہ ہے نا مولائے کائنات شجاعت تلوار کی ضرورت تھی ہے نا تو دے کر بھیجا. تو اب آپ دیکھیں باقی سب جو ہے نبی گئے معجزہ بھی چلا گیا اور جو ہے آج تک محمد کا جو معجزہ ہے وہ معجزہ ہر گھر میں موجود ہے, ہر گھر میں موجود ہے. وہ جو ہے قرآن مجید ہے. آیت اللہ بہجت سے بھی ہے نا کسی نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. انہوں نے کہا امام زمانہ تو تمہارے گھر پہ ہے نا, تمہارے گھر پہ ہے, تم روز چاہو زیارت کر سکتے ہو. وہ چونکا کہا کہ اگر کیا کہہ رہے کہا قرآن مجید تمہارے گھر پہ ہے. یہ جو ہے معجزہ تو اب جو ہے معجزہ باقی ہے. موسیٰ گئے معجزہ گیا ہے نا, باقی نبی گئے معجزہ گیا, لیکن جو ہے محمد کا معجزہ باقی ہے نا. تو محمد کا جب معجزہ باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب معجزہ بھی ہے. اور یہ صلوات محمد والے محمد پہ. اس کا معنی یہ ہے کہ صاحب معجزہ بھی ہے نا. تو اب کوئی یہ نہ کہ صحیح کھینچ رہا ہے پڑھیے صلوات محمد والے. نہیں رہنے دیجیے, پانی پیئیں گے دیر تک پڑھیں گے. ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد. تو کیا ہے صاحب معجزہ
موجود ہے, اس کے معنی معجزہ موجود. تو اب یہ نہ کہیے کہ صاحب معجزہ ہے تو پھر کہاں ہے. ارے بھائی سیدھے سیدھے معجزہ ہے تو صاحب معجزہ موجود ہے. اور چھٹے امام نے فرمایا کہ تمام اعضاء, یہ بدن کا بھی امام ہے اور تمام بدن کا جو امام ہے وہ دل ہے نا, دل ہے. تو اب تو آپ یہ نہیں کہتے دل ہے تو کہاں ہے دل, سینے کے اندر ہے نا, سینے کے اندر ہے. اب تو کوئی نہیں کہتا دل ہے تو دل دکھائیے, دل دکھائیے. دیکھیں دل اگر صحیح ہے چل رہا ہے, اگر ہاتھ کٹ جائے تو زندہ رہے گا, زبان کٹ جائے زندہ رہے گا, کان کٹ جائے زندہ رہے گا, ناک کٹ جائے زندہ رہے گا, پاؤں کٹ جائے زندہ رہے گا. لیکن یہ سب ہو اگر دل مردہ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ زندہ نہیں رہے گا. یعنی سب سو جاتے ہیں, سوتے ہیں نا, سب جو ہے سو جاتے ہیں لیکن دل نہیں سوتا. اگر دل سو جائے تو پھر ایمبولینس بلانا پڑ جائے, گئے ختم ہو گئے ہے نا. اگر گیا نہیں تو پھر جو ہے فوراً اعلان ہو جائے گا انا للہ, قبرستان جانا پڑے گا فوراً. اب بات ہونے لگی کب دفن کیا جائے گا, کب کفن ہوگا, فوراً ادھر روح نکلی نہیں کہ دفن کفن کا مسئلہ شروع ہو جائے گا. اگر 1 منٹ جو ہے دل رک جائے ہے نا, دل مردہ ہو جائے تو سب مسئلہ جو ہے ختم. لیکن تمام اعضاء و جوارے سب جو ہے سو رہے ہیں, آنکھ بھی بند ہے, آنکھ بند ہے, زبان بول رہے ہیں نہیں, زبان بھی بند ہے, سب بند ہے, سب جو ہے وہ ہے, لیکن دل جو ہے اپنا کام کر رہا ہے, دل اپنا کام کر رہا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں دل کام کر رہا ہے یعنی یہ بدن کا امام ہے. تو اب نہ پوچھئے کہ امام ہے یا نہیں, چاند نکل رہا ہے یعنی امام ہے, سورج نکل رہا ہے امام ہے. پڑھیے صلوات محمد والے محمد. امام زمانہ بلند ترین صلوات. کائنات چل رہی ہے, رواں دواں ہے, دن ہے رات ہے, یہ سب جو ہے سورج نکل رہا ہے, وقت پہ سب نکل رہا ہے. اس سے معنی یہ ہے کہ صاحب معجزہ ہے, صاحب معجزہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ظہور نہیں ہو جائے گا قیامت نہیں آئے گی. دیکھیں یہ بھی ہے, اگرچہ مثلا جو ہے کل قیامت اگر آنے والا ہو 4 گھنٹہ بھی ہو تو پہلے ظہور ہوگا پھر قیامت آئے گی, ہے نا, پہلے جو ہے ظہور ہوگا پھر قیامت آئے گی. اب سنیے بہت دقیق بات, یعنی معلوم یہ ہوا کہ امامت نے قیامت روک رکھا ہے, امام نے جو ہے قیامت روک رکھا ہے. امام آئیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی. اور دقیق بات کر دیں, دیکھیں امام نے قیامت روک رکھا ہے, ورنہ اگر امام حسین عباس کو نہ روکتے تو کربلا میں قیامت آ جائے. پڑھیے صلوات محمد والے محمد کو. نہ روکتے تو پھر کربلا میں قیامت آ جاتی ہے نا. یہ صاحب معجزہ وہ جو ہے پردہ غیب میں ہے. لیکن دیکھیں ایمان کے ساتھ جو ہے یقین ہونا بہت ضروری ہے, صرف ایمان نہیں بلکہ یقین ہونا. جیسا کہ آیت اللہ بہجت نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا, شیعہ کا پروفیسر وغیرہ تھا, بڑے عہدے پہ تھا, تو اس نے 13 رجب کو اپنے گھر پہ محفل رکھی اور اس میں سب تھے, دیگر سنی کے بھی بڑے بڑے عہدے دار جو دوست تھے سب موجود تھے. تو ایک شخص نے جو اشعار پڑھا تو مولا علی کا واقعہ وہ ذکر کر دیا کہ پاؤں سے تیر نکل گیا, مولا علی کو خبر نہیں ہوئی. جب یہ پڑھا جو باقی جو دوسرے تھے تو ایک شخص مسکرانے لگا, ہنسنے لگا, ہے نا, مذاق اڑانے لگا, لو ہے نا, تیر نکل گیا پاؤں سے, یہ تھا خبر نہیں, مسکرانے لگا. یہ اہل بیت کا چاہنے والا, اسے جو ہے تکلیف ہوئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مہمان کا بلایا تھا, بھگا بھی نہیں سکتا ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, مہمان ہے. اب جو ہے اسے تکلیف بھی ہو رہی تھی کہ مولا کے فضائل جو بیان کیا کہ پاؤں سے تیر نکل گیا خبر نہیں ہوئی, مذاق اڑا رہا, ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے. اب کیا کیا, اب اس نے جو ہے امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کیا, یقین کے ساتھ توسل کیا کہ اگر جو ہے کچھ نہیں بولتے ہیں تب بھی دل نہیں مانتا ہے, مذاق اڑا. توسل کیا, کہا کہ جیسے ہی توسل کیا امام زمانہ سے
تو فوراً جو ہے ہمارے ذہن میں قرآن کا وہ واقعہ یاد آ گیا، جنابی یوسف کا، جنابی یوسف کا واقعہ یاد آ گیا۔ جنابی یوسف جو ہے نا، سب عورتیں تھیں نا، مختصر یہ ہے کہ کیا انگلیاں کٹ گئی، خبر نہیں ہوئی، تب کہا کہ جب حسن یوسف میں یہ ہے جو فقر یوسف ہے پھر کیا ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام کا تو ہے نا روایت میں کہ رسی باندھ دی گئی تھی، ادھر عورتیں تھی ادھر، اور رسی کے سہارے چل رہے تھے، آنکھ بند کر کے چل رہے تھے، پورا حسن نہیں ظاہر کیا۔ ارے پڑھیے سلوات، پورا حسن جو ہے نہیں ظاہر کیا تھا، آنکھ بند کیے تھے، آنکھ بند کیے ہوئے تھے۔ دیکھیں ایک مسئلہ اور ہے، دیکھیں کیا ہے، عیب میں آنکھ میں ایک چیز ہے، آنکھ میں ایک چیز ہے کہ یہ آنکھ جو ہے سب کو دیکھتی ہے، سمجھ گئے آپ، یعنی خود اپنے کو نہیں دیکھتی، پہنچ گئے نا آپ، یعنی آپ جو ہے سب کی برائی عیب نظر آتی ہے، خود اپنا عیب نظر۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو بہرحال آنکھ بند کر کے جو ہے یہ گزرے، یہی واقعہ یاد آ گیا، فوراً جو ہے انہوں نے ذکر کیا۔ تو اہم چیز کیا ہے، یعنی یقین، دیکھو ایمان ہے لیکن جو ہے اس سے بھی زیادہ بلند انسان کے اندر یقین پیدا ہو جائے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، ہارون رشید کے زمانے میں اس نے حکم دیا، کہا کہ جاؤ یہ جو فلاں جگہ ہے 10 قیدی ہے انہیں لے کر آؤ۔ سب سپاہی اس کے گئے تو 10 کو پکڑا، لے کر آئے، جو قیدی کہا لے کر آؤ ہمارے سامنے، لے کر آئے۔ تو کیا ہوا، راستے میں ایک قیدی جو ہے بھاگ گیا، سمجھ گئے آپ، ایک قیدی بھاگ گیا۔ اب یہ سوچنے لگے 10 ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 9 ہے، اب 9 ہے اگر لے کر جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا، اٹھا کر قید خانے میں ڈال دے گا۔ دیکھیے یقین کس منزل پہ ہے۔ تو کہا کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھ، کیا کیا جائے۔ اتفاق سے اسی شہر میں کوئی نیا آیا تھا، اسی کو پکڑ لیا، سمجھ گئے آپ، اسی کو پکڑ لیا، کہا 9 تھے، ایک تو بھاگ گیا، جو قیدی تھا وہ بھاگ گیا، نکل گیا، اب اسے جو ہے پکڑ لیا، کہا 10 ہو گئے، اور بار بار کہہ رہا ہے بھائی ہم مسافر ہیں، ہمیں کیوں لے جا رہے ہو، کچھ نہیں، چلو کام ہے، یہ ہے وہ ہے نا، تم قیدی ہو، وہ بار بار فریاد کر رہا ہے، نئے ہیں، ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ سوچ رہے 10 تو دکھانا ہے نا، پورا کرنا ہے نا، 10 دکھانا ہے، بیچارے کو پکڑ لی۔ اب جو ہے مان نہیں رہے، لے کر گئے، اور جب پہنچے تو کہا قیدی کتنے ہیں، کہا دیکھ لیے 10 ہے، شمار کیا، 10 کہا لے جاؤ، سب کو قید خانے میں ڈالو قید خانے میں۔ وہ بیچارہ بے گناہ تھا، سمجھے، اب قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب جو قید خانے میں گیا، اب اس کے بعد کیا کیا، دیکھا کہ ایک شخص جو ہے گزر رہا ہے، اسے بلایا، اسے بلانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ دیکھو ایک خط ہم نے لکھا ہے، یہ اللہ کو دے دو۔ سنیے یقین کس منزل پہ، وہ کہا عجیب آدمی ہو، اللہ کہاں اللہ ہے کہ کہاں ہم جا کر دے، کیا کرے، کہاں لے جا کر اللہ کو دے دو۔ کہا اللہ کا ملے گا، کیا ہے، سمجھ گیا کہ تھوڑا سا ذہن اس کا جو ہے کام نہیں کر رہا، بڑا سیدھا سادہ ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے بتاؤ کہاں اللہ ہم دے دے۔ کہا کہ جو قید خانے میں ہے نا اسی کے پیچھے لے جاؤ، خط ڈال دو دیوار کے پیچھے، کہاں لے جاؤ۔ تو سمجھ گیا کہ بیچارہ سیدھا سادہ، اس سے کچھ معلوم نہیں ہے، مصیبت کی وجہ سے ذہن کام نہیں کر رہا۔ کہا ٹھیک ہے، لے کے گیا، خط جو دیا تھا لے جا کر قید خانے کے پیچھے جو ہے خط ڈال دیا، اسے پھینک دیا، چلا گیا۔ اب جو دوسرے دن جو ہے ہارون نے حکم دیا، کہا اس شخص کو بلایا جائے۔ لوگ گئے، جو بے گناہ تھا پکڑ کر لائے، پکڑ کر جب لائے تو اب جو ہے اس نے پوچھا، کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے سرکار ہم بے گناہ تھے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ابھی نئے نئے اس شہر میں آئے ہیں اور آپ کے افراد نے ہمیں پکڑ لیا ہے۔ جب یہ کہا تو کہا کہ دیکھو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، چلے جاؤ۔ کہا وہ سب ٹھیک ہے چلے جائیں گے، لیکن یہ بتائیے کہ آخر وجہ کیا ہے، ابھی قید خانے میں ڈالا تھا، آج آپ نے چھوڑا، کیا وجہ ہے۔ کہا کہ ہم رات میں سوئے تھے تو خواب میں دیکھا کہ ہمیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، الٹا لٹکایا گیا ہے اور مارے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک آواز آئی کہ دیکھو وہ بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ تو بہرحال واقعہ مکمل ہو گیا، بس اتنا ہی تھا، بے گناہ ہے اسے جو ہے چھوڑ دو، آخرکار اس نے چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیں یہ شخص جو ہے یقین کے کس منزل پہ تھا۔ ارے پڑھیے صلوات محمد والے۔
یعنی انسان کو ہے نا جب یقین پیدا ہو جائے ہے نا، خالی ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ جو ہے یقین ہے نا، جب یقین کے اس منزل پہ ہے تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے ہر موقع پہ کامیاب ہوتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، دنیا کی مصیبتوں سے پریشان نہیں ہوتا۔ ارے پریشان ہو جو لاوارث ہو، جو یتیم ہو ہے نا، جو یتیم ہو، ہمارا امام پردہ غیب میں موجود ہے، ہم جو ہے لاوارث نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے، گھبرائے وہ پریشان وہ ہو کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، ہے نا، تو امام جو ہے وہ پردہ غیب میں موجود ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ جو ہے اگر انسان ہے نا عمل کر رہا ہے تو دنیا میں کامیاب ہے، سعادت مند ہے، دنیا میں بھی یہی نعرہ ہے نا، کھاؤ پیو مست رہو، ہے نا، کھاؤ پیو خوش رہو، ہے نا، خوش رہو۔ دنیا والے کہتے ہیں، ارے اسلام بھی تو یہی کہتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ رہبانیت اختیار کر لو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے گوشے میں بیٹھ جاؤ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ مثلا جو ہے صرف تسبیح لے کر جو ہے نا ایک کونے میں رہو، ہے نا، رہبانیت جو ہے اسلام برداشت نہیں، اسلام بھی تو یہ کہتا ہے کھاؤ پیو خوش رہو۔ دنیا والے بھی یہ کہتے ہیں، لیکن اسلام تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہتا ہے، اسلام کہتا ہے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤ، تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤ، یعنی اللہ کا سجدہ بھی کرو، خالی کھاؤ پیو نہیں ہے، اللہ کا سجدہ بھی کرو، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، یہ نعمتیں ہیں اللہ نے دی ہے۔ جو سانس لے رہے ہیں، ایسا ابھی بولا نا، اگر جو ہے ڈاکٹری وغیرہ سلسلہ معلوم نہیں ہے، چند سیکنڈ جو ہے اگر سانس رک جائے تو ہے نا پھر کیا ہوگا؟ یہ جو ہوا لے رہے ہیں، یہ جو سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ نے جو ہوا پیدا کیا، تمام چیزیں جو ہے نا، تو اس کا جو ہے شکر ادا کرو، اور جتنا تم شکر ادا کرو گے تو پروردگار نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ہمارا ایمان ہے، ایمان کہ وقت کا امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں موجود ہے۔ تو یہ انتظار جو ہم کرتے ہیں نا، سمجھے آپ، یہ جو ہے ہر نبی نے، سنت ہے، ہر نبی نے یہ انتظار کیا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ انتظار کرتا ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہر شخص انتظار کرتا ہے۔ اچھا آپ بھی انتظار کر رہے ہیں نا، تو مجلس پڑھ کے اترے تو تبرک لے کے جائیں گے، انتظار ہے نا، انتظار ہے، ہر شخص جو انتظار کر رہا ہے۔ تو مثلا جو ہے گھر پہ جائیں تو پھر کھانا کھائیں، ہے نا، ایسے کیے تو ہم سمجھ گئے، کھانا ہی پہلے بولنا چاہیے تھا، غلط بول دیے۔ پڑھیے صلوات محمد والے جائیں تو ہے نا گھر پہ کھائیں، مطلب تبرک لے کے جائے، تبرک کھائے، یہ اور دقیق بات ہو گئی نا، تبرک کھائے تو صحت مند رہیں گے۔ پڑھیے صلوات محمد والے، سمجھے آپ، تبرک ہے نا۔ اب بات آ گئی پھر تبرک وغیرہ کا احترام بھی ضروری ہے نا، یہ نہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ایسے لیے چلے جا رہے ہیں، کہیں جو ہے گرا ہے، دیکھیں سب بزرگ ہیں، آپ نے دیکھا گاؤں وغیرہ میں کبھی دیکھا ہے کہ بسکٹیاں زمین پہ گری ہو، ہے نا، یہاں دیکھیں سب جو ہے رکھتے ہوئے چلے جا، الگ الگ سب فیشن ہی ہو گیا ہے نا۔ جیسے آداب کا جو مجلس تھا اپنے یہاں، اب کہاں ہے؟ آپ دیکھیے ہے نا کہ 2-2 منٹ پہ بہرحال وہ تو سب شیطانی پہ ڈال لیتے ہیں، 2-2 منٹ میں موبائل چیک کرتے ہیں، اس لیے موبائل لے کر نہیں آتے ہیں، سمجھے آپ، تو 2-2 منٹ پہ کر رہے ہیں، کہیں یہاں ذہن ہے تو کبھی ادھر ذہن ہے، تمام چیز ہے کہ نہیں، برا نہیں مان رہے۔ پہلے کا جو عذاب تھا جو دیکھیے پہلے، اب کتنا جو ہے فرق ہو گیا، بہرحال بات نہ بڑھ جائے۔ تبرک یہ کہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسئلہ احترام کے ساتھ اتنا ہی کھائے، جتنا اتنا ہی لے جائے جتنا کھائے، ہے نا، جتنا کھائے اتنا ہی لے جائے۔ اگر زیادہ لے کر گئے ہیں نا، روٹی یا کباب وغیرہ ہے اور اخنی وغیرہ اگر زیادہ ہے تو فریج وریج میں رکھ کے پھر دوسرے دن گرم کر کے کھائے، ایسا نہ ہو کہ مثلا دیکھیں ہر چیز کا جو ہے وہ ہے، آب زمزم سے شفا ملتی ہے نا، احترام کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جناب اسماعیل کے ایڑی سے جو زمزم نکلا پاؤں سے، تو اس لیے کہ جناب اسماعیل سے منسوب ہے، یہ بتائیے وہی پانی ہے؟ نہیں، وہی پانی ہے نہیں ہے، کیا ہے؟ اس لیے کہ ان سے منسوب ہے جناب اسماعیل سے، اسی طریقے سے یہ تبرک جو ہے امام حسین سے منسوب ہے۔ صلوات محمد والے محمد کے، سمجھے؟ تو انتظار ہے، انتظار ہے، اس لیے ہر شخص جو ہے کرتا ہے، انتظار ہو جائے نا، مکمل ہو جائے، پڑھائی کر لے، انتظار کرتے ہیں نا، بیٹا جوان ہو جائے، شادی ہو جائے، پھر بھی انتظار نہیں ختم، پوتا ہو جائے پھر بھی انتظار نہیں ختم ہوتا ہے نا، پوتا دیکھ لے، جوان ہو جائے، پھر اس کے بعد بوڑھا ہو گیا ہے نا، انتظار رہتا ہے نا، انتظار کرتا ہے، پھر مر گئے ہے نا، اس کا بھی انتظار ہے نا، بھلے زبانی ہے صحیح، مرنا ہونا کوئی چاہتا نہیں ہے نا، انتظار ہے نا،
مر گئے تب بھی انتظار ختم نہیں ہوتا, جنت میں چلے جائیں, ہے نا, سب تو انتظار ہی انتظار ہے, انتظار ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے ہم انتظار کرتے ہیں وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا. تو یہ جو ہے انتظار جو ہے ہماری عادت میں نہیں ہے, یہ جو ہے فطرت میں ہے. سبحان اللہ. دیکھیے عادت میں اگر کوئی چیز ہو تو وہ بدل جاتی ہے. بے شک بے شک. عادت ہے مثلا مثال کے طور پہ ہے کہ جو ہے عادت مثلا ہے کہ آدھا گھنٹہ مجلس پڑھنے کی, اب جو ہے لوگ یہ کہنے لگے نہیں کم سے کم 1 گھنٹہ پڑھیے. کسی نے کہا ہوا نہیں, مثال دے رہے ہیں نا, کم سے کم جو ہے 1 گھنٹہ پڑھیے. اب عادت تھی ہماری, اب لوگوں نے کہا خواہش ظاہر کیا تو ہم نے بڑھا دیا, عادت ختم ہو گئی نا, ختم ہو گئی. تو عادت تھی. یا مثلا جو ہے کسی کی عادت ہے یہ مثال کے طور پہ پرانا مالی ہے نا, مجلس میں سو جاتا ہے نا, سو جاتا ہے. اب جو ہے لوگوں نے متوجہ کر دیا, دیکھیے سوئیے گا نہیں, بتا دینے سامنے ہے. دیکھیے اگر سو بھی جائے تو حسن زن رکھنا چاہیے, ہے نا, یہ حسن زن. ہو سکتا ہے بیچارہ تھکا ہو, ہے نا, تھکا ہو, دن بھر محنت کیا ہو, ہے نا, خستہ ہو, تھکا ہے لہذا سو گیا. اور سوتا اسی وقت ہے جب سکون ملتا ہے نا, تو مجلس حسین میں سکون مل رہا ہے, سو گیا, ہے نا. لہذا جو ہے حسن زن رکھنا چاہیے, ہر شخص کے بارے میں حسن زن رکھنا چاہیے نا. زیادہ یہ نہیں کہ مثلا جو ہے یہ ایسے کیوں ہے, یہ ایسے کیوں ہے نا, ارے ہو سکتا ہے بیچارہ پریشان حال ہو, ہے نا, سو رہا ہے تو کیوں, ارے مریض ہوگا سو رہا ہے نا. یا مثلا جو ہے کئی جگہ وقت پہ نہیں پہنچا, یا مثلا یہی مجلس تھی اور کہا کہ آ جائیے گا مثال کے طور پہ کہ 8 بجے یا 8:30 بجے آ جائیے گا, ہے نا, اب تھوڑا دیر ہو جائے تو یہ نہ کہ ارے نہیں ان کی عادت ہے, وہ سوچتے پورا مجمع بھر جائے تب ہم چلیں گے, ہے نا, تاکہ لوگ سلوات ولوات پڑھے, نعرہ وعرہ لگائے. ایک مثال دے رہا ہے, استقبال ہو, ان کی عادت ہے کہ پورا مجمع آ جائے گا. ارے حسن زن رکھے, سوچے کہ ہو سکتا آ رہے ہو, بارش ہو رہی, چھیٹ وغیرہ پڑ گئی تو چلے گئے ہوں گے بدلنے, ہے نا. حسن زن جو ہے رکھنا چاہیے تھا, ہر ایک کے بارے میں حسن زن ہونا چاہیے, ہے نا. یعنی انسان جو ہے یہ سوچے کیا مجبوری, بہرحال بات بڑھ گئی آگے. تو کہہ یہ رہتے کہ یہ ایک چیز ہے, عادت ہے, تو عادت جو ہے بدل جاتی ہے, لیکن جو فطرت میں ہو وہ نہیں بدلتی. عادت ہے مثلا گٹکا یا بیڑی یا سگریٹ, ہے نا, کھانے کی, اب جو ہے ڈاکٹر نے مثلا منع کر دیا, عادت تھی نا, بدل گیا, عادت چھوڑ دیا, چھوڑ دیا نا, عادت تھی چھوڑ دیا. اسی طریقے سے کوئی بھی عادت ہے, مثلا یہ ہے کہ ہم جو ہے باہر ہی ٹہلیں گے, گھر پہ نہیں جائیں گے. ابھی بھی نے کہہ دیا کہ 10 بجے آ جانا گھر پہ, اور نہ گھر کے اندر نہیں لیں گے. اب بتائیے, عادت تھی نا, گھر پہ نہیں, اب جو ہے آگے عادت تھی, عادت بدل گیا. لیکن جو چیز فطرت میں ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی ہے, عادت میں جو ہوتی ہے بدل جاتی ہے. سنیں گے اب دقیق بات, دیکھیں جس کی فطرت میں تھا اللہ نے کہا سجدہ کرو وہ جھک گئے, جس کی عادت میں تھا کہا سجدہ کرو نہیں جھکا. پڑھیے صلوات محمد والے محمد, ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد والے, بس اب سمیٹ رہے ہیں امام جو کہ پردے غیب ہے. اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں 28 سال کی عمر ہے, اور سختیاں ہیں, قید خانہ ہے, لیکن جو ہے آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے امام اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کر رہے ہیں. عقائد کا بھی اختلاف تھا, توحید کے بھی اختلافات تھے, ہے نا, تمام جو ہے آپس میں لڑ رہے تھے, اختلاف تھا. اب سب کے عقائد کو بھی, ہے نا, درست کرنا تھا, توحید بھی واضح کرنا تھا. اور یہاں تک کہ امام قید خانے میں ہیں, لیکن جو ہے آپ دیکھیں قید خانے سے, اور یہاں تک کہ اگر کبھی موقع ملا تو امام جو ہے گزر رہے ہیں, مثلا جو ہے حاکم وغیرہ کا حکم ہے تو امام جو ہے اسی طریقے سے راہ میں امام ہدایت کر رہے ہیں. لیکن عزیزان محترم, آپ سوچیں کہ کتنا وہ دور سخت تھا کہ امام سے کوئی مل نہیں سکتا تھا, کوئی باتیں نہیں کر سکتا تھا. امام جب گزرتے تھے خود اپنے چاہنے والوں سے اشارہ, انگلی سے رکھ دیتے, سمجھ جاتے تھے, یعنی کلام نہ کرنا, سلام نہ کرنا. لیکن آج الحمدللہ جتنا چاہیں 11ویں امام کے فضائل بیان کریں,
जितना चाहे जिक्र करे, कोई पाबंदी नहीं है, कोई नहीं रोक सकता है न टोक सकता है। लेकिन अंदाजा लगाएं आप कि वो कैसा दौर था, कैसे हालात थे। ये इमाम जो है इस हालात में तबलीग कर रहे हैं। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जाहिर सी बात है ये शब है इमाम के शहादत की शब है, और ये आखिरी अय्याम है, आखिरी शब है। अब वो कैफियत नहीं रहती, और आज की शब में जो है जो काफ़िला लुटा हुआ जो मदीने पहुंचा है, और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जो शहादत है, इमाम ज़माना को दोनों पुरसा देना है। देखिए पुरसा उसे भी दिया जाता है जो ज़िंदा होता है। इमाम ज़माना पर्दे गैब में मौजूद है, इमाम को पुरसा देना है। हाँ अजीज़ों, इमाम 5 साल के थे, इमाम की शहादत ही 11वें इमाम की है, और तमीज़ मलऊन ने जो है जहर दिया। लेकिन इमाम के फर्जंद आए, 12वें इमाम आए। और आने के बाद 12वें इमाम ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, सुपुर्द लहद किया। 11वें इमाम की रूह तड़प गई हो कि हाय मेरा जद हुसैन करबला के मैदान में बेगुस्ल कफन दफन किया गया। ये अज़ादारों, जब फर्जंद होता है तो उसका जनाजा शान से उठता है। 12वें इमाम मौजूद थे, जनाजा उठाया गया, सुपुर्द लहद किया। लेकिन करबला में भी एक फर्जंद मौजूद था, लेकिन हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां, गले में खारदार दौड़ गया। 3 दिन तक बेहुस्ल कफन इमाम हुसैन की लाश जलती हुई जमीन पे पड़ी है। हाँ आज़ादारों, यहाँ तक कि जब रिहाई मिली, शाम से रिहाई मिली, जब काफिला जो है चलने लगा, तो सैयद सज्जाद से शहजादी ज़ैनब ने कहा, ये मेरे लाल रुबाब नजर नहीं आती। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा हमें मालूम है माँ किधर है। अब क्या देखा, जनाब सकीना के कब्र से जनाब रुबाब लिपटी हुई बैन कर रही है। ये बेटा तुम्हें वतन जाने का बहुत शौक था। अजब नहीं जनाब रुबाब ने कहा हो कि बेटी हम तुम्हारी कब्र को छोड़ कर न जाते, लेकिन असगर तुमसे छोटा है। हाँ आज़ादारों, ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा, करबला में आया, और करबला में चहलम हुआ। अब जो काफिला मदीने की तरफ जाने लगा, जनाब रुबाब कब्र हुसैन पर बैठ कर ये कह रही है, ए वाली वारिस, जब तक हम जिंदा रहेंगे साए में नहीं बैठेंगे। जनाब ज़ैनब ने कहा जनाब रुबाब से कि मदीने चलिए। जनाब रुबाब ने क्या कहा, आप जाइए, आपके शौहर मौजूद हैं, अब्दुल्ला जिंदा है, हम जाकर क्या करें, है ना। मेरा वारिस आका जो है वाली यहाँ शहीद हो गया, अली असगर ये जो है शहीद हो गए, सकीना जिंदान में सो गई। लेकिन जब जनाब ज़ैनब ने कहा कि नहीं चलिए, आपको रुदाद मदीने में बयान करना है, तब चली। जनाब रुबाब ने एक वादा किया था कि हम जिंदगी भर साए में नहीं बैठेंगे। अब जो है रुबाब आई, जब मदीने पहुंच गई, घर के अंदर कदम रखा, तो अब आप सोचिए, एहसास करें कि जब मदीने की औरतें आती थी तो देखती थी जनाब रुबाब को, तो कहती थी चौथे इमाम से, यानी बेटे से कह रही है कि मौला ये बताइए ये कनीज कौन बैठी है। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद के दिल पर क्या गुजरता होगा। सैयद सज्जाद ने कहा कि नहीं नहीं, ये कनीज नहीं, ये मेरी माँ है। ये आज़ादारों, आखिरकार जनाब रुबाब वो धूप में बैठ रही है दिन और रात। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, ये मेरे लाल सैयद सज्जाद, माँ से कहो कि साए में आकर बैठ जाए, कब तक धूप में बैठेंगी। जब कहा तो सैयद सज्जाद आए माँ के करीब, और आने के बाद सैयद सज्जाद ने कहा कि मादर गिरामी साए में चलिए। जनाब रुबाब ने क्या कहा, बेटा देखो, इमाम बनकर हुक्म न देना, बेटा बनकर हुक्म देना। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा आइए। शहजादी ज़ैनब आई, जनाब रुबाब का बाजू एक तरफ से पकड़ा, सैयद सज्जाद ने बाजू एक तरफ से पकड़ा, चाहा कि उठाकर माँ को साए में लेकर आए। जैसे ही उठाया,
جناب رباب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دل میں کہا پروردگار میں نے جو ہے آقا سے وعدہ کیا ہے کہ زندگی میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھیں گے، میرے مالک میرے لاج کو رکھ لے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں دیکھیے ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب جو زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا، رباب اس دنیا میں نہیں ہے، روح پرواز کر گئی۔ لیکن جناب رباب کے پہلو میں ایک چھوٹی سی گٹھری تھی۔ جب اس گٹھری کو کھولا تو کیا دیکھا، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، جناب سکینہ کے بندے، ہاں آزادارو، بس آخری فکرہ کہ زینب گھر کے اندر قدم رکھتی ہے، عبداللہ نے بھی نہیں پہچانا، بس آخری فکرہ عبداللہ نے بھی نہیں پہچانا۔ عبداللہ نے کہا کنیزے خدا تم کون ہو؟ اس وقت زینب موجود نہیں ہے۔ شہزادی نے پلٹ کے دیکھا، کہا عبداللہ تم نے بھی زینب کو نہیں پہچانا؟ اے عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ میں زینب ہوں۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے سوال کیا، یہ بیوی بتائیے میرے لال اون محمد نے کیسے جہاد کیا، کیسے جنگ کیا؟ شہزادی بس آخری فکرہ شہزادی بیان کرتی جا رہی ہے، ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ اون محمد نے نانا کی شجاعت یاد دلا دی، دادا کی شجاعت یاد دلا دی، اشارہ کر رہی تھی کہ بازو سے ریزہ ہٹا۔ عبداللہ نے دیکھا بازوؤں پہ نیل کے نشان۔ عبداللہ نے پوچھا اے شہزادی بازوؤں پہ نیل کے نشان کیسے؟ شہزادی نے کہا عبداللہ نہ پوچھو، بازوؤں میں رسن بازی گئی، دیار بدیار پیا گیا۔ یا حسین یا ماتم ہے بابا، شے کا ماتم ہے بابا، ماتم شے کا ماتم ہے بابا، شے کا ماتم ہے بابا، شے کا ماتم ہے بابا، شے کا ماتم ہے بابا۔ تم ہو زہرا کی دعا، شے کا ماتم ہے بابا، شے کا ماتم ہے بابا، شے کا ماتم ہے بابا۔ تم ہو زہرا کی دعا، شے کا ماتم ہے بابا، شے کا ماتم ہے بابا، شے کا ماتم ہے بابا، شے کا ماتم شے کا ماتم شے کا ماتم فاطمہ دیں گی جزا، شے کا ماتم ہے باپا، 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 شے کا ماتم ہے باپا۔ چونک کر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ چونک کر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ چونک کر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ چونک کر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے
کے لیے آئے ہیں۔ غم یتیمی میں سکینہ نے بہت کھائے ہیں، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ چوکر خواب کی زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ میری غربت میری مظلومی کو وہ جان گئے، آج تو خواب میں لے جانے کو وہ مان گئے۔ میری غربت میری مظلومی کو وہ جان گئے، آج تو خواب میں لے جانے کو وہ مان گئے۔ غم یتیمی میں سکینہ نے بہت کھائے ہیں، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ چوکر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ چوکر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ کتنی حسرت تھی میرے دل میں وطن جانے کی، بابا آئے ہیں تو لگتا ہے وطن جاؤں گی۔ کتنی حسرت تھی میرے دل میں وطن جانے کی، بابا آئے ہیں تو لگتا ہے وطن جاؤں گی۔ ساتھ وہ اپنے میرے بھائی کو بھی لائے ہیں، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ چوکر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ چوکر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ تشنگی اپنی بجھاؤں گی بہت پیاسی تھی، اب سکون پاؤں گی دن رات کی میں جاگی تھی۔ تشنگی اپنی بجھاؤں گی بہت پیاسی تھی، اب سکون پاؤں گی دن رات کی میں جاگی تھی۔ آج تو ساتھ میں امو بھی نظر آئے ہیں، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ چوکر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہائے سکینہ ہائے زندہ، اے سکینہ ہائے زندہ۔ چوکر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ چوکر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اٹھ جاتا نہیں اب مجھ کو سہارا دے دو، میرے بابا ہے کہاں اتنا اشارہ دے دو۔ اٹھ جاتا نہیں اب مجھ کو سہارا دے دو، میرے بابا ہے کہاں اتنا اشارہ دے دو۔ حال غم میں میرا سننے کے لیے آئے ہیں، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ چوکر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ چوکر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔
کیوں نظر آتے نہیں امو بتا دو بھیا، میرے چہرے سے میرے بال ہٹا دو بھیا، کیوں نظر آتے نہیں امو بتا دو بھیا، میرے چہرے سے میرے بال ہٹا دو بھیا، کیا اندھیرے میری آنکھوں میں اتر آئے ہیں، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ چوکر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، چوکر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ خاتون جنائی ہے، جام کوثر کا میرے واسطے وہ لائی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ خاتون جنائی ہے، جام کوثر کا میرے واسطے وہ لائی ہیں، ساتھ میں ساقی کوثر بھی نظر آئے ہیں، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ کر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، چوکر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ آئے کیا گزری سکینہ پہ رضا کیسے لکھے، حال مظلومہ کا آیاز بھلا کیسے پڑھے، آئے کیا گزری سکینہ پہ رضا کیسے لکھے، حال مظلومہ کا آیاز بھلا کیسے پڑھے، دل آزاداروں کے اس بین سے بھر آئے ہیں، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، چوکر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اے سکینہ ہائے زندہ، اے سکینہ ہائے زندہ، چوکر خواب سے زندہ میں سکینہ نے کہا، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ غریب حسین واویلا، غریب حسین واویلا، ہائے شہید حسین واویلا، شہید حسین واویلا، دکھ درد سے ماں نے پالا ہے، دکھ درد سے ماں نے پالا ہے، اب جلتی زمین پر لاشا ہے، اب جلتی زمین پر لاشا ہے، کونین میں ماتم برپا ہے، کونین میں ماتم برپا ہے، جبریل یہ رو کر کہتا ہے، جبریل یہ رو کر کہتا ہے، ذوبِ الحسین وہ بے کربلا، ہائے حسین واویلا، 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 حسن امام حسین، حسن امام حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ،
السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس